یہ کہانی ہے طاقت، سیاست اور بدلتی دنیا کی، جہاں ہر نام اپنے اندر ایک طوفان چھپائے ہوئے ہیں۔ عمران خان، لبنان، اسلام آباد، دمشق اور فلسطین، یہ سب نام نہیں، یہ ہے آج کی دنیا کی سب سے بڑی حقیقتیں، اور میں ہوں انس احمد زائی، آپ دیکھ رہے ہیں سچ کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے کیونکہ پاکستان کی سیاست اس وقت ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں ہر طرف بے چینی، خوف اور طاقت کی سیاست اور آنے والے دنوں کے بڑے فیصلوں کی بازگشت سنائی دے رہی ہے، اور ساتھ ہی عالمی سطح پر امریکہ، ایران، اسرائیل، چین اور روس کے درمیان جو کشیدگی بڑھ رہی ہے وہ پوری دنیا کو ایک نئے خطرناک مرحلے کی طرف لے جا سکتی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کے اندرونی سیاست کی۔ دوستو، آج جو کچھ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ قومی اسمبلی میں ہوا اس نے بہت سے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ جیسے انہوں نے حکومت اور طاقتور حلقوں پر تنقید شروع کی تو ان کی آواز بند کر دی گئی ہے۔ اور دوستو، یہ وہی مولانا فضل الرحمان صاحب ہے جنہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت گرانے میں سب سے مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ اس وقت مولانا صاحب کو لگتا تھا کہ شاید طاقت کے کھیل میں ہمیشہ ان کی باری رہے گی، لیکن آج حالات بدلتے دکھائی دے رہے ہیں۔ دوستو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بڑے دوستوں نے سمجھایا کہ باری باری سب کی باری آئے گی، اور آج وہی وقت نظر آ رہا ہے۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب، کل زرداری، پھر نواز شریف، اور پھر شاید ہر وہ سیاستدان جو یہ سمجھتا ہے کہ وقتی مفاد کے بدلے ہمیشہ تحفظ ملتا رہے گا۔ ناظرین، پاکستان میں اس وقت اصل سوال یہ نہیں ہے کہ حکومت کس کے پاس ہے، اصل سوال یہ ہے کہ فیصلے کہاں ہو رہے ہیں، کیونکہ اگر سیاستدان صرف دستخط کرنے کے لیے رہ جائے اور اگر پارلیمنٹ صرف مہر لگانے کا ادارہ بن جائے تو پھر جمہوریت صرف کتابوں میں رہ جاتی ہیں۔ دوستو، اب عمران خان صاحب کی بہنوں نے بھی احتجاج کی کال دی ہے، لیکن یہ احتجاج کی کال عوام کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف تحریک انصاف کے ان رہنماؤں کے لیے ہے جو عمران خان صاحب کے سیاست کے بینیفیشری ہیں، یعنی ان کی وجہ سے جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے یہ اور ان کی بہنوں نے کہا کہ عمران خان صاحب آج تنہائی میں ہیں اور ان کی صحت متاثر ہو رہی ہے اور ان کی بینائی کمزور ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ مسلسل سخت رویہ رکھا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دوستو، کہ کیا یہ جو جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے اور ایم پی اے ہیں اور جو عمران خان صاحب کے نام پر سیاست کر رہے ہیں، آج ان کے لیے کھڑے ہو جائیں گے یا نہیں؟ تو تحریک انصاف کے پارلیمنٹرین کے لیے آج بہت بڑا امتحان ہے۔ دوستو، دوسری طرف حکومت نے راولپنڈی میں دفعہ 144 بھی نافذ کر دی گئی، اور اڈیالہ جیل کی طرف ہر قسم کے اجتماع پر پابندی بھی لگا دی گئی ہے، اور میڈیا چینل نے تو واضح طور پر کہا کہ یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے حق میں کوئی بڑا مجمع اکٹھا نہ ہو سکے۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک اور بڑی خبر بھی گردش کر رہی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ ایک نئی ترمیم لانے کی تیاری ہو رہی ہے جس کے ذریعے صدر پاکستان کے عہدے کو مزید طاقتور بنایا جا سکتا ہے۔ کچھ حلقے یہ دعویٰ کر رہے کہ مستقبل میں طاقت کا مرکز صرف وزیر اعظم ہاؤس نہیں رہے گا، بلکہ صدارتی نظام جیسا کوئی نئی شکل بھی سامنے آ سکتی ہے۔ اب دوستو، یہ اطلاعات کتنی درست ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن دوستو، پاکستان میں ماضی کو دیکھتے ہوئے لوگ ہر خبر کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے بار بار یہ موقع دیا سیاسی جماعتوں کو کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ساری اکٹھی ہو جائیں اور اسٹیبلشمنٹ کو واپس اپنے بیرکوں میں بھیجا جائے اور پاکستان میں آزادانہ الیکشن کروائے جائے۔ لیکن مسئلہ صرف دوستو یہ ہے کہ یہاں پر ہر سیاسی جماعت کو لگتا ہے کہ شاید اگلی باری صرف اسی کی ہے، اور اسی سوچ نے آج پوری سیاست کو کمزور کر چکی ہے۔ اب دوستو، چلتے عالمی صورتحال کی طرف، وہاں بھی بڑے خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ اب دوستو آتے عالمی صورتحال کی طرف، تو دوستو عالمی صورتحال بھی خطرناک رخ اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے تازہ بیانات نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ ٹرمپ نے ایران کی تجاویز کو کچرے کا ڈھیر قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے پاس اب بھی ایران کو روکنے کے لیے بہترین حکمت عملی موجود ہے، اور ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ کئی بار معاہدہ طے پانے کے قریب پہنچا، لیکن ہر بار ایران نے اپنا موقف بدل لیا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کے ساتھ موجودہ جنگ بندی لائف سپورٹ پر ہے، یعنی کسی بھی وقت یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے، یعنی یہ جنگ بندی ختم ہو سکتی ہے۔
यानी किसी भी वक्त दोबारा जंग शुरू हो सकती है। अब नाजरीन, ये अल्फाज मामूली नहीं है। जब अमेरिका का सदर ये कहे कि जंगबंदी आखिरी सांसें ले रही है, तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि पसे पर्दा बहुत कुछ चल रहा है। अब इस्राएली मीडिया रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? उनके मुताबिक अमेरिका दोबारा ईरान पर बड़े हमलों की तैयारी कर सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि ईरान की सियासी क़यादत को निशाना बनाने के ऑप्शंस पर भी गौर किया जा रहा है, ताकि मुस्तकबिल में एक ऐसी क़यादत सामने आए जो अमेरिका के लिए काबिल कबूल हो। और दोस्तों, सबसे ज्यादा खतरनाक रिपोर्ट फॉक्स न्यूज ने दी है। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ हालिया जंग में अमेरिका की जदीद मिसाइल और इंटरसेप्टर्स और क्रूज मिसाइल बड़ी तादाद में इस्तेमाल हो चुके हैं, यानी दुनिया के सबसे बड़ी फौजी ताकत के असला ज़खायर पर भी दबाव बढ़ रहा है। तो दोस्तों, यहां एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि रूस 2022 से मुसलसल जंग लड़ रहा है और पूरी मगरबी दुनिया यूक्रेन की मदद कर रही है, लेकिन रूस अब भी मैदान में मौजूद है। तो फिर अमेरिका, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, अगर सिर्फ चंद माह की कशीदगी में अपना असला ज़खायर के बारे में परेशान नजर आ रहा है, तो क्या यह इस बात की अलामत नहीं कि ईरान के खिलाफ जंग अमेरिका की तवक्कुओं से ज्यादा मुश्किल साबित हुई? दोस्तों, उधर चीन भी खामोशी से हालात का जायजा ले रहा है और ट्रंप ने खुद कहा कि वो शी जिनपिंग की इज्जत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि चीन भी अमेरिका के साथ ताउन करेगा। लेकिन सवाल यह कि अगर अमेरिका और ईरान की जंग बढ़ती है, तो क्या चीन ईरान के करीब आ जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो फिर यह सिर्फ मशरक़ वस्ता की जंग नहीं रहेगी, बल्कि दुनिया दो बड़े ब्लॉक्स में तकसीम हो सकती है। तो नाजरीन, पाकिस्तान के लिए यह सूरत हाल बहुत अहम है, क्योंकि अगर यह जंग मशरक़ वस्ता में बढ़ती है तो तेल, डॉलर और महंगाई बहुत ऊपर जाएगी, और जिसकी वजह से मईशत पर बहुत दबाव पड़ेगा और जो मौजूदा हुकूमत है उनके लिए काफ़ी मुश्किलात होंगे। तो दोस्तों, आज पाकिस्तान की सियासत, मईशत और आलमी सूरत हाल तीनों एक ऐसे मकाम पर खड़ी हैं जहां आने वाले चंद महीने बहुत फैसला कुन साबित हो सकते हैं। अब दोस्तों, सवाल सिर्फ ये नहीं कि इमरान खान के साथ क्या होगा, असल सवाल यह है कि पाकिस्तान के सियासी निज़ाम का मुस्तकबिल क्या होगा। क्या यहां वाकई जमहूरियत मजबूत होगी या फिर सियासतदान सिर्फ ताकतवर हल्कों के फैसलों पर मुहर लगाते रहेंगे? और आलमी सतह पर सवाल यह है कि क्या अमेरिका वाकई ईरान के साथ एक और बड़ी जंग का खतरा मोल लेगा या फिर दुनिया आखिरी लम्हे में सफारतकारी की तरफ वापस आ जाएगी? तो नाजरीन, आप लोगों का क्या राय है कि क्या पाकिस्तान में वाकई एक नई आईनी तब्दीली हो रही है, या क्या इमरान खान साहब के एहतजाज से सियासी दबाव बढ़ेगा, और क्या अमेरिका और ईरान दोबारा जंग की तरफ जा सकती है? तो दोस्तों, अपने राय कमेंट में जरूर दे दें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।